السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ المجادلہ پارہ نمبر 28 ہے، آیت نمبر 12 سے کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آیت نمبر 11 میں خاص طور پر جو ایک بات میں سوچ رہی تھی کہ والذین اوتوا العلم درجات، کہ وہ لوگ جو علم دیے گئے ان کے درجات ہیں، تو اس پر ہم فوکس کریں اور ہم کوشش کریں کہ اپنے علم کو زیادہ کریں، اپنا علم حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی وہ علم ہے جو کہ آخرت میں ابدی کامیابی کا ضامن ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کون ہے، اس کی رضا کیا ہے، اس کی ناراضگی کن کاموں میں ہے۔ تو اور پھر آپ یہ بھی جان لیں کہ یہاں پر خاص طور پر کون سے علم کی بات ہو رہی ہے، جو وحی الہی کا علم ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسا علم جو آپ کو اللہ کی معرفت نہ دے وہ بیکار ہے، چاہے آپ نے دنیا کی کتنی بھی ڈگریز حاصل کی ہوں، لیکن آپ کو اگر دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کا ہی پتہ نہیں چلا تو آپ تو جاہل کے جاہل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ ہم سب اپنے ساتھ تہیہ کریں کہ ہمیں اس علم کو حاصل کرنا ہے اور اپنی نسلوں میں بھی اس کو پھیلانا ہے، کیونکہ اسی علم کے ساتھ کامیابی وابستہ کر دی گئی ہے نا، اور ایسے ہی لوگ ہیں جن کے درجات بلند کیے گئے ہیں۔ آج اگلی آیت شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم سرگوشی کرو رسول سے، فقدموا بین یدی، تو اپنے آگے بھیجو، نجواکم اپنی سرگوشیوں کے، یعنی پیش کرو، صدقتاً ایک صدقہ، ذالک خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، واطہر اور زیادہ پاکیزہ ہے، فإن لم تجدوا، پھر اگر تم نہ پاؤ، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا پیچھے بتایا گیا تھا کہ ہر وہ سرگوشی جو کہ گناہ، معصیت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے کاموں میں ہو، زیادتی کے کاموں میں ہو، تو وہ بالاتفاق حرام ہے، لیکن وہ سرگوشی جو نیکی اور تقویٰ کے کاموں کے لیے کی جائے اس کی اجازت دی گئی۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہر کوئی اس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں اکیلا اکیلا بات کرنا شروع ہو جائے تو ایک مصروف آدمی کی زندگی اس سے کس طرح متاثر ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر ایک ڈسپلن سکھایا جا رہا ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے لگو تو اپنی سرگوشی سے پہلے ایک صدقہ پیش کر دیا کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ مال نکالنا ہر مسلمان کے لیے مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ جس کو بہت اشد ضرورت ہوگی وہی یہ مال نکالے گا، اور کہا جاتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کو اس طرح سے ضرورت پیش آئی تو انہوں نے اس آیت کے حکم کے مطابق عمل کیا اور صدقہ پہلے پیش کیا۔ تو یہاں فرمایا گیا ذالک خیر لکم واطہر، یہ بات زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اور زیادہ پاکیزہ ہے، کیونکہ اور دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنے پر صدقہ کی عارضی پابندی کیوں لگائی گئی تھی؟ کیونکہ منافقوں کی یہ عادت تھی کہ محض اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے اور بڑائی جتانے کی خاطر آپ سے سرگوشی شروع کر دیتے تھے اور بیکار باتوں میں آپ کا اتنا وقت ضائع کر دیتے جس سے دوسروں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے استفادہ کا موقع نہیں ملتا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ کبھی دین کی محفل میں آپ بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی شخص محض برائے اپنی علمی قابلیت جھاڑنے کے یا یہ کہ لوگوں کو اصل موضوع سے ہٹانے کی خاطر کسی ایسی بحث میں الجھا دیتا ہے کہ جس سے سارے ہی یعنی متاثر ہوتے ہیں اور وقت ضائع ہوتا ہے، اور وہ اجتماع جو کسی خاص لیکچر کے لیے کیا گیا ہے وہ مکمل نہیں ہو پاتا۔ اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ مجلس کا کوئی شخص، یعنی ضروری نہیں کہ وہ منافق ہو، وہ اپنی یعنی کسی اشد ضرورت سے مجبور بھی ہو سکتا ہے، یا یہ کہ وہ شیطان کے پھیر میں آ جائے، یعنی ایک اچھی بھلی ایک کلاس ہو رہی ہے اور اس میں سے ایک بچہ اٹھ کے اپنی کوئی ذاتی بات کرنا شروع کر دیتا ہے یا کوئی اپنا ذاتی مسئلہ ڈسکس کرنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے آپ یہ دیکھیں کہ وہ تمام باقی کلاس کا کتنا نقصان ہو رہا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جیسے ابھی بتایا کہ ایک مصروف شخص کی زندگی میں اگر آپ اس طرح کی بار بار مداخلت ہو تو اس کے کام کتنے متاثر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت خلوت چاہتے تو آپ کو ایسا موقع میسر نہیں آتا تھا۔ تو اسی طرح منافقوں کی دیکھا دیکھی کچھ مسلمان بھی ایسے کرنے لگے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ظاہر مروت پائی جاتی تھی،
تو وہ ہر ایک کی بات سننے کو تیار ہو جاتے تھے، کسی کو آپ منع نہیں فرماتے تھے اپنی اخلاقی مروت کی بنا پر۔ تو اس سے کئی قسم کے نقصانات ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے خود ایسی آزادی پر پابندی لگا دی اور فرمایا کہ جو شخص آپ سے سرگوشی کرنا چاہے وہ کچھ نہ کچھ پہلے صدقہ کرے، تب اسے سرگوشی کی اجازت ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ اس حکم کے پیچھے بھی سبحان اللہ اسلام کی کتنی حکمتیں ہیں اور کتنے فائدے مضمر ہیں کہ محتاجوں کی خدمت ہو جائے گی، صدقہ کرنے والے کے نفس کا تزکیہ ہو جائے گا، ذالک خیر لکم و اطہر، کسی کو بدظنی پیدا نہیں ہوگی، مخلص اور منافق کی تمیز ہو جائے گی اور سرگوشی کرنے والوں کی تعداد میں کمی بھی واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور ہاں اس حکم میں استثناء صرف یہ تھا کہ اگر کوئی شخص بالواقع نادار ہو تو پھر وہ صدقہ کے بغیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کر سکتا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے یعنی کیا گیا تھا الحمدللہ کہ اس حکم سے منافقوں نے اپنے طبعی بخل کی وجہ سے آپ اپنی یہ عادت چھوڑ دی، ٹھیک ہے؟ اور مسلمان بھی سمجھ گئے کہ زیادہ سرگوشی کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے اور اس کے کیا کیا کچھ نقصان ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ عام زندگی میں کوئی ڈاکٹر یا انجینئر وکیل ہر کوئی مشورے کی فیس لیتا ہے، لیکن دین کے معاملات میں ہم یہ نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے؟ اور کہا جاتا ہے کہ امام مالک کی مجلس میں 2 طاقتور آدمی ہوتے تھے جو محفل کو ڈسٹرب کرنے والے بندے کو باہر لے جاتے تھے، تو اسی طرح کبھی اگر کسی محفل میں آپ سے ایسی کوئی بدنظمی ہو جائے اور کوئی آپ کو روکے تو اس پہ برا نہ منایا کریں، بلکہ اس وقت حالات کا تقاضا سمجھتے ہوئے خاموش رہا کریں اور سمجھنے کی کوشش کیا کریں کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، تو ساتھ ہی فرما دیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر اگلا حکم آیا اشفقتم، کیا کہ تم ڈر گئے، ان تقدموا، کہ تم آگے بھیجو بین یدی نجواکم، اپنی سرگوشیوں کے صدقات صدقے، فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، پھر جب تم نہیں کر سکے، وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، تو اللہ تعالیٰ مہربان ہوئے تم پر، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی، وَاللَّهُ خَبِیرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ بہت خبردار ہے جو ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو ابھی جو سرگوشی سے پہلے صدقات دینے کا حکم آیا وہ جلد ہی اس حکم کو ہٹا بھی لیا گیا، کیونکہ جس مقصد کے لیے حکم اتارا گیا تھا وہ مقاصد جلد ہی حاصل ہو گئے تھے، ٹھیک ہے؟ اور کیونکہ یہ حکم اس وقت نازل ہوا تھا جب عرب بھر کے کافر مسلمانوں کی دشمنی پر اتر آئے تھے، اگر کوئی شخص آپ سے سرگوشی کرتا تو فوراً منافق یہ مشہور کر دیتے تھے کہ یہ شخص فلاں قبیلے کے مدینہ پر حملے کی تیاریوں کی خبر لایا تھا، تو ایسی افواہیں بہت جلد مدینہ میں گردش کرنے لگتیں اور ایک ہراس پھیل جاتا تھا، اور اس کا دوسرا نقصان جیسے پہلے بھی بتایا کہ خواہ مخواہ بدظنی پیدا ہونے کا احتمال ہوتا تھا، اور پھر بڑا نقصان تو یہی تھا کہ لوگ معمولی اور بیکار قسم کی باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیمتی وقت ضائع کرتے تھے، اور ایسے سرگوشیاں کرنے والے اکثر چودھری ٹائپ کے مالدار منافق ہی ہوا کرتے تھے، تو صدقہ کے حکم کے بعد منافقین تو بخل کی وجہ سے رک گئے اور مسلمان ویسے ہی سنبھل گئے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حکم زیادہ سے زیادہ 10 دن تک بحال رہا اور اس پر صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ایک بار عمل کیا، ٹھیک ہے؟ اور ایسا مال یاد رکھیں صدقات میں ہی جاتا ہے، یہ فائن کی ایک قسم ہے، اور جیسے ہم مختلف طرح کے فائن لگا دیتے ہیں نا نظم و ضبط کو قائم کرنے کے لیے، تو اسی سے آپ لے لیں، اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی مسلمانوں کو تاکید کی گئی کہ نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا پورا خیال رکھیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچے دل سے اطاعت بجا لائیں، اور ایسا کوئی کام ہی نہ کریں جو اللہ کی رضا کے خلاف ہو، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی ان احکامات کے مطابق عمل کرنے کی اور اللہ کے احکامات کی حکمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ جو کچھ بھی تم کام کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر خوب نگران ہے، یعنی یہ حکم تو ہٹا لیا گیا ہے لیکن اس کے علاوہ جو ساتھ میں احکامات دیے گئے تو انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے مسلسل اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا الم تر الی الذین تولوا قوما، کیا دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو کہ دوست بنایا انہوں نے ایک قوم کو، غضب اللہ علیہم، تو اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوا، ما ہم منہم، منکم نہیں ہیں وہ تم میں سے، ولا منہم، اور نہ ہی ان میں سے ہیں، ویحلفون، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں، علی الکذب، جھوٹ پر، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر دراصل جس قوم کی طرف اشارہ ہے اس سے مراد مدینہ کے منافق ہیں،
اور غضب اللہ علیہم سے مراد مغضوب علیہم قوم ہے، جس سے ہم جانتے ہیں کہ مدینہ کے یہودی مراد ہیں۔ تو منافقوں کی اصل دوستی اور ہمدردی یہودیوں سے تھی، کیونکہ اندر سے منافق بھی مسلمانوں کے ایسے ہی دشمن تھے جیسے یہودی، لیکن انہوں نے اپنی دشمنی پر اسلام کا پردہ چڑھا لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اسی اسلام دشمنی کی مشترک قدر نے ان دونوں کو دوستی کے رشتے میں منسلک کر دیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ قرآن کتنا بڑا معجزہ ہے کہ جس طرح کے حالات سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی آیات ہی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اس سے بڑھ کر قرآن کی صداقت کا اور کیا ثبوت ہوگا کہ یہ نہ صرف کوئی نظریاتی عقائد کی کتاب ہے بلکہ یہ ہماری عملی کتاب بھی ہے۔ یہ ہمیں عمل بھی سکھاتی ہے کہ کس وقت ہم کیا کام کریں، اور ہمارے اندر سے موجودہ حالات کے بارے میں شکوک و شبہات بھی دور کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یعنی یہودی مغضوب علیہم قوم اور ان کی دوستی میں منافقین بھی پڑے ہوئے تھے، اور یہ دونوں ہی اسلام دشمنی میں تیز تھے، اور اسی بات نے ان کو آپس میں رشتہ داری میں منسلک کر دیا تھا۔ ان دونوں میں بدتر حالت منافقوں کی تھی، جن کے زبانی دعوی ایمان پر مسلمانوں کا اعتبار اٹھ چکا تھا۔ یعنی ظاہر ہے ان کے حال حلیے اور ان کے اعمال سے ہی ظاہر ہو جاتا تھا کہ یہ صرف زبان کے مسلمان ہیں۔ چونکہ یہ لوگ اسلام کے دعویٰ کی وجہ سے مسلمانوں سے کئی قسم کے مفادات حاصل کر رہے تھے، اس لیے کیا کرتے تھے، یحلفون علی الکاذب، تو مسلمانوں میں اپنا اعتماد بحال رکھنے کے لیے جھوٹی قسمیں بھی کھاتے تھے، لیکن ان کی کرتوتیں ان کے دعویٰ اور تکذیب کا ساتھ نہیں دیتی تھیں، تو اسی لیے مسلمان ان پر اعتبار بھی نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا، ما ہم منکم ولا منہم، نہ وہ تم میں سے ہیں اور نہ ہی ان میں سے ہیں، وہ تو صرف اپنے ذاتی خواہشات اور اپنے مقاصد کی خاطر تمہارے ساتھ دوستی کیے ہوئے ہیں۔ استغفر اللہ، حالت دیکھیں ان کی ایسی تھی جیسے دھوبی کا کتا ہو جو نہ گھر کا شمار ہوتا ہے نہ ہی گھاٹ کا۔ تو وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ کیا کریں، یعنی یہودیوں کے سامنے یہ قسمیں کھاتے کہ ہم دل و جان سے تمہارے ساتھ ہیں اور تمہارے دکھ درد میں شریک ہیں، اور مسلمانوں کو ہم نے محض الو بنا رکھا ہے، اور مسلمانوں کے سامنے وہ یہ قسمیں کھاتے تھے کہ ہم سچے دل سے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں اور ان کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہیں۔ اور اس سے وہ فوائد کیا حاصل کر رہے تھے، اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اب یہاں پر پھر پہلے ان کا انجام بتا دیا گیا کہ تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے ایک سخت عذاب، انہم بے شک وہ ساء بہت برا ما کانوا یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جتنا بڑا گناہ ہے، اور سب سے پہلا گناہ تو یہ کہ یہ ایمان نہیں لائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنا فساد یہ پھیلا رہے تھے اس کا انجام بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے شدید عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ، ان وعدوں میں، اللہ تعالیٰ کے ان وعیدوں میں ہمارے لیے کتنا زیادہ سبق ہے، اور ایک جیسے دلوں کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اور پھر میں یہ سوچ رہی تھی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو ہمارے سامنے عملاً ثابت کر دیتے ہیں۔ کسی وقت دل میں یہ خیال آتا ہے نا کہ آخر باطل کی مدد کیوں نہیں ہو رہی، کیوں اتنا حق کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے، باطل کیوں اتنا غالب آتا چلا جا رہا ہے، تو یہ تو ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حق کو حق کر دکھائیں گے اور باطل کو باطل کر دکھائیں گے۔ باطل کا زور بھی دکھایا جا رہا ہے نا کہ وہ کتنا سر چڑھ سکتا ہے، وہ کس حد تک جا سکتا ہے، اور یعنی آگے ہم پڑھیں گے نا کہ یہ تو دراصل دو جماعتیں ہیں جن میں سے ایک شیطان کا گروہ ہے، حزب الشیطان ہے، اور شیطان کس حد تک جا سکتا ہے انسان کے خلاف، اور کس طرح سے وہ اپنے چیلے چانٹوں کو اکسا سکتا ہے انسانیت ہی کے خلاف۔ تو اور پھر یہ ہے کہ پھر یقین آ جاتا ہے نا کہ ہاں جب اعمال اس طرح کے ہیں اور تو پھر انجام کیسا بدتر ہوگا نا۔ اور صرف یہ دیکھیں نا کہ کوئی شخص اگر دنیا میں اتنا ظالم ہے کہ وہ بالکل پرواہ نہیں کرتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، تو کیا خالی ایک دفعہ اس کی جان لینے سے اس سزا کا خاتمہ ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ ضرور پھر ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں پر وہ ہمیشہ عذاب بھگتتے رہیں، اور جس بات پر وہ ایمان ہی نہیں لائے اس کا پھر ان کو کیا صلہ ملے۔ یعنی جنت تو بنی ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کے لیے نا، اور جنت تو بنائی ہی اللہ کی ہے، تو جو مالک کا ہی کہا نہ مانا، جس نے مالک کو ہی نہیں پہچانا، اس کے لیے پھر کیا ہے کہ شدید عذاب ان کے لیے تیار کیا رکھا ہے۔ بے شک بہت ہی برا ہے جو وہ عمل کر رہے ہیں، دیکھو کیسا برا عمل ہے جو وہ کر رہے ہیں، تو اس کے نتیجے میں وہ یہ سزا بھگتیں گے۔ پھر فرمایا
اتخذوا ایمانہم، انہوں نے تو بنا رکھا ہے اپنے قسموں کو جنتاً ڈھالیں، فصدو تو انہوں نے روک دیا، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، فلہم تو ان کے لیے ہے عذاب مہین، رسوا کرنے والا عذاب۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، کس سے بچنے کے لیے؟ ڈھال کب انسان اٹھاتا ہے؟ تاکہ تلوار کے وار سے بچ سکے، اور یہ اس کو آڑ کی صورت میں رکھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، تو ان کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ ایک طرف تو مسلمانوں کے سامنے اپنے مسلمان ہونے کی قسمیں کھا کر ان کی گرفت سے محفوظ رہتے تھے، یعنی منہ سے کہہ دیتے کہ ہم مسلمان ہیں، تو یعنی یہی بات ان کے لیے ڈھال تھی کہ مسلمانوں کی تلواروں سے محفوظ تھے اور ان کے جان مال محفوظ ہو جاتے۔ دوسری طرف وہ اسلام، اہل اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف ہر طرح کے شکوک و شبہات اور وسوسے لوگوں کے دلوں میں پیدا کرتے رہتے، تاکہ لوگ یہ سمجھ کر اسلام قبول کرنے سے باز رہیں کہ جب گھر کے اندر کے لوگ یہ خبر دے رہے ہیں تو ضرور دال میں کچھ کالا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اور یہ کہ جھوٹی قسمیں کھانا تو ان کی عادت بن چکی تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ قسم انسان کس وقت کھاتا ہے؟ جب اس کا اعتماد بحال نہ ہو، جب اس کو پتہ ہو کہ لوگ میری بات کا یقین نہیں کریں گے، جب وہ لوگوں میں اپنا اعتماد کھو چکا ہو، تو پھر وہ بار بار جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں نا، اور ان جھوٹی قسموں کو وہ اپنے لیے ڈھال کا کام بناتے تھے۔ سچے لوگوں کو تو قسم کھانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، لوگ تو ان کی بات پر ویسے ہی اعتماد کر لیتے ہیں کیونکہ ان کا امیج ایسا بن چکا ہوتا ہے۔ اور منافقوں کی یہ حالت اور قسمیں کھانے کی عادت اس قدر پختہ ہو چکی کہ مرنے کے بعد بھی ان کا یہی حال ہے کہ یہی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ لن تغنی عنہم اموالہم، نہیں کام آئیں گے ان کو ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ہی ان کی اولادیں، من اللہ اللہ کے مقابل، شیئن کچھ بھی، اولئک اصحاب النار، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم کے آگ کے ساتھی ہیں، یعنی ہمیشہ آگ کے ساتھ رہیں گے، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو ان کو نہ تو ان کے مالوں نے فائدہ دیا اور نہ ہی ان کی اولادوں نے کچھ بھی اللہ کے ہاں فائدہ دیا، اور یہ تو آگ ہی میں پڑنے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ نہ تو دنیا میں ان کی اولادیں اور ان کے مال ان کے کام آئے، اور نہ ہی آخرت میں آنے والے ہیں۔ اور انسان عموماً مال سمیٹ بھی کس لیے رہا ہوتا ہے؟ دنیا میں وہ اپنی جو ایک سٹیٹس اور ایک اپنا امیج بنا رہا ہوتا ہے، عموماً اس میں ایک بڑا فیکٹر کیا ہوتا ہے کہ میری نسلوں کے کام آئے اور بعد میں میرا نام باقی رہے، میری اولادیں یہ استعمال کریں۔ لیکن کچھ بھی نہیں رہتا، نہ تو اولاد کام آتی ہے اور نہ ہی مال کام آتا ہے، اور اس کے بعد آخرت میں بھی ہمیشہ کے لیے عذاب ہے، آگ کے ساتھی ہیں، یہ اسفل سافلین ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ پھر فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعاً، جس دن وہ اکٹھا کرے گا یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کو، فیحلفون، تو وہ قسمیں کھائیں گے، لہو اس کے لیے، کما یحلفون لکم، جیسے وہ قسمیں کھاتے ہیں تمہارے لیے، وَيَحْسَبُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں، انہم علی شیئن، کہ وہ اوپر کسی چیز کے ہیں، الا خبردار ہو، انہم بے شک وہ، ہم الکاذبون، وہی جھوٹے ہیں۔ تو حالت ان کی یہ ہے کہ جھوٹی قسمیں کھانا ان کی عادت بن چکی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو قیامت کے دن جب مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو اس وقت بھی اللہ کے حضور پیش ہو کر سب کے سب اکٹھے قسمیں ہی کھانا شروع کر دیں گے، جیسے آج دنیا میں مسلمانوں کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ مسلمان تک ان کی حالتوں سے جان گئے تھے کہ یہ کیسے لوگ ہیں نا، یہ سچے مومن نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دنیا میں آپ یہ دیکھیں کہ ایک عام بصیرت والا مومن بھی کسی منافق کو پہچان جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ نے پردہ رکھنے کا کہا ہے تو وہ اس کو ظاہر نہیں کرتا۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام جن کا ایمان کہیں بڑھ کے تھا ہم سے، یعنی ان کا تو کوئی مقابل نہیں، تو وہ ان منافقوں کو پہچان جاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس کی شان ہی جدا ہے، لیسا کمثلہ شیء، تو اللہ کے سامنے بھی یہ جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کیسے اعتماد کر سکتے ہیں؟ کیسے نہیں اللہ تعالیٰ جانتے؟ اور وہ سمجھتے ہیں اللہ انہم علی شیء، کہ وہ اوپر ایک چیز کے ہیں، یعنی یہ جو باتیں وہ بتا رہے ہیں، یعنی جھوٹی قسمیں کھاتے ہوئے، اور ان کی کوئی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار ہو، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا استحوذ علیہم الشیطان، یہاں پر پھر فرما دیا گیا کہ حالت ان کی کیا ہے، یعنی پیچھے جیسے ہم پڑھ رہے تھے نا کہ
جب نئی نئی صورت نازل ہوتی تو پھر یہ ادھر ادھر دیکھتے اچھا اس نے تم میں سے کس کے ایمان میں اضافہ کیا ہے، تو ایمان والوں کے ایمان میں ہی نئی صورت اضافہ کرتی ہے، منافقین کے ایمان میں تو کوئی اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کی تو گندگی پر ہی گندگی بڑھتی ہے۔ تو اور پیچھے ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ ان کو پتہ تھا یہ صورتیں ہمارے بارے میں نازل ہو رہی ہیں، آیتیں ہمارے بارے میں اتر رہی ہیں، لیکن عمل ان کا پھر بھی نہیں بدلتا تھا۔ کیا وجہ تھی؟ یہی کہ ایمان تو اندر آیا ہی نہیں تھا، تو پھر آگے کیا بڑھتا ایمان، ٹھیک ہے؟ تو اندر تو گندگی تھی، شکوک و شبہات تھے، تو وہ اور بڑھ جاتے تھے کسی بھی صورت کے اترنے پر۔ تو کیا وجہ تھی کہ یہ اس حال کو پہنچے کہ ایمان کو انہوں نے قبول نہیں کیا بلکہ حزب الشیطان میں شامل ہو گئے؟ اب اس کو آج کے سینیریو میں، آج کے حالات میں رکھ کے ذرا غور کرتے چلے جائیں کہ انسان کیسے شیطان کا چیلا بن کر اندھا ہو جاتا ہے۔ فرمایا استحوذ علیہم الشیطان، غالب آ گیا ہے، گھیر لیا ہے، احاطہ کر لیا ہے ان پر شیطان نے، فانساہم ذکر اللہ، تو اس نے بھلا دیا ان کو اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد ہی بھول گئے، اللہ سے غافل ہو گئے، بھول ہی گئے کہ کوئی رب بھی ہے، کہ رب ضرور آزمائے گا اور ان کو پھر ان کی پکڑ ہوگی، بھول گئے کہ کوئی رب ہے۔ اولئک حزب الشیطان، یہی تو دراصل شیطان کا گروہ ہیں، دیکھو ان کو، الا خبردار رہو، ان حزب الشیطانی، بے شک شیطان کا گروہ، ہم الخاسرون، وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اے مومنو، کیا تمہیں اب یقین نہیں آتا کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہی دراصل آخرت کے ہمیشہ ابدی خسارے میں جا پڑیں گے؟ تو استحوذہ جو ہے حاذہ سے ہے، حاذہ یحوذو، اس کا مطلب ہوتا ہے سختی کے ساتھ ہانکنا، حاذت الدابہ، حاذت دابتو کا مطلب ہوتا ہے جانور کو تیزی سے چلانا، اور استحوذہ کے معنی ہوتے ہیں کسی پر مسلط ہو کر اسے سختی سے ہانکنا، ٹھیک ہے؟ یعنی اوپر چڑھ کر سختی سے دبا لینا، دونوں جانب سے دبوچ لینا۔ استحوذ علیہم الشیطان، تو اب سمجھیں ذرا، شیطان نے ان منافقوں پر مسلط ہو کر انہیں کچھ اس طرح سے جکڑ رکھا ہے کہ فَأَنسَاهُمْ ذکر اللہ، کہ ان کو اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے، اللہ انہیں بھولے سے بھی کبھی یاد نہیں آتا۔ حیرت ہوتی ہے نا کبھی جب ہم ان منافقین کا یا ان کا کافروں کا، یہودیوں کا، نصارہ کا، یا جو بھی ان کا ہم کردار دیکھتے ہیں تو بڑی یعنی حیرت ہوتی ہے کہ انسانیت بھی ختم ہو گئی، انسانیت سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ شیطان نے ان پر غلبہ پا لیا، اب ان کو کوئی انسانیت کی فکر نہیں، اب تو وہ حزب الشیطان ہے، ایک طرف حزب اللہ ہے، اللہ کا گروہ ہے، دوسری طرف حزب الشیطان ہے، اور وہ اس میں جکڑے گئے ہیں۔ فانساہم ذکر اللہ، تو انہیں اللہ بھول گیا، اب وہ خود رب بن بیٹھے ہیں زمین کے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک زمانہ تھا نا کہ لوگ اللہ کو تو مانتے تھے، چاہے اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، جیسے عموماً مذاہب میں آپ دیکھیں کہ گاڈ جی بڑے جی سے لکھا جاتا ہے، اور گوڈیز یعنی یہ چھوٹے جی سے لکھتے ہیں۔ اللہ کا تصور تو موجود تھا نا، جیسے آج میں نے بات ہی علم کے تعارف سے شروع کی، کہ علم سے شروع کی کہ اللہ کا تعارف انسان حاصل کرے، تو لیکن اب یہ حال ہو گیا، یعنی باطل اس طرح سے سر پہ چڑھ کے آ گیا کہ سیکولر حکومتیں قائم ہو گئیں۔ اللہ کا کوئی تصور نہیں ہے ایسی حکومتوں میں، جو یہ چاہتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں، اور پھر ایسے ہی لوگ ہیں نا جن پر شیطان غالب آ جاتا ہے، تو پھر تو شیطان تو جہاں تک ان کو لے جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اولئک حزب الشیطان، یہ شیطان کا گروہ ہیں، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، تو یاد رکھو کہ یہی وہ گروہ ہے جو کہ ابدی خسارہ پائے گا۔ حزب اللہ میں شامل ہو جاؤ، جس طرح سے شیطان نے ان پر تسلط اختیار کیا ہے اس طرح تم کیا ہو جاؤ، تم حزب اللہ بن جاؤ، بنیانم مرصوص ہو جاؤ۔ 28ویں پارے کا آپ یہ دیکھیں کہ آغاز ہی کیا ہے کہ اس سورہ میں بار بار کس طرف بلایا جا رہا ہے؟ دین کی طرف آ جاؤ، اسی کا پیغام دیا جا رہا ہے نا کہ اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ کے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ سے جڑ جاؤ، اور مومنوں کے ساتھ نرم بن کر ان کے ساتھ اتحاد قائم کرو، ایک اتفاق قائم کرو، ٹھیک ہے؟ سورت کا نام تو المجادلہ ہے، لیکن مجادلہ دراصل کس سے کرنا ہے؟ اپنوں سے نہیں کرنا ہے، باطل سے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی کا پیغام دیا جا رہا ہے کہ حزب الشیطان کے خلاف
بنیانوں مرصوص بن جاؤ، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ کہ تمہیں کوئی توڑ نہ سکے، اور اس بات کی ضرورت ہے، اس کے سوا چارہ نہیں ہے کوئی۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین، بے شک وہ لوگ جو مقابلہ کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسول کا، یہی لوگ ہیں جو کہ ذلت میں ہیں، ذلیل ہیں، یہی ذلیل ترین لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ مخالفت کرتے ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے وفا کرنے کی بجائے اللہ کے گروہ کو چھوڑ کر شیطان کے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور پھر جب کوئی کسی کے مقابل آ جاتا ہے تو پھر تو وہ ہر طرح کے ہتھ کنڈے آزماتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ شیطان کے گروہ میں شامل ہو کے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو گئے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، تو ان کا انجام کیا ہے؟ اولئک فی الاذلین، یہ ذلیل ترین لوگ ہیں۔ جیسے شیطان ذلیل ہوا، یہ اس کے ساتھ اسی طرح سے ذلیل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب اللہ، لکھ دیا ہے اللہ نے، لا اغلبن انا ورسولی، کہ ضرور میں غالب آؤں گا اور میرے رسول، ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بہت قوت والا زبردست ہے۔ تو یہ لکھا جا چکا ہے کہ حق غالب آئے گا۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ابھی شیطان کی پارٹی کے لیے اتنا کچھ بتایا نا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقتاً یہی صورتحال ہو گئی ہے۔ اس کا تھوڑا سا پس منظر دیکھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ غزوہ احزاب میں کیا ہوا تھا کہ بہت ساری پارٹیاں اسلام کے خلاف متحد ہو گئیں، اور یہ سب کون تھیں؟ شیطانی پارٹیز تھیں۔ منافق شیطان کی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، شرعی نقطۂ نگاہ سے صرف دو ہی سیاسی پارٹیاں ہو سکتی ہیں، ایک اللہ کے فرمانبرداروں کی پارٹی جس کے بارے میں آگے بتایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اور دوسری پارٹی شیطان کی پارٹی ہے۔ تو اسلام دشمن جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ حزب الشیطان میں ہی جا پڑتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی پارٹی کے افراد کی حیثیت رکھتی ہیں، چاہے وہ جنگ احزاب میں مشرکین مکہ ہوں، یہود مدینہ ہوں، منافقین ہوں، یا عرب کے دیگر مشرک قبائل ہوں، یہ سب کے سب اس میں شامل ہیں، اور ان میں سے ایک ایک گروہ شیطان کی پارٹی ہے، اور سب مل کر شیطان کی بڑی پارٹی بن جاتے ہیں۔ وہ جو فرمایا نا ابھی کہ استحوذ علیہم الشیطان، تو ان پر شیطان بری طرح سے مسلط ہو گیا ہے اور ان کا کٹ کر دیا ہے، ایک جگہ پر ان کو جمع کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے باطل کو ظاہر کر رہے ہیں، تو پھر ہوتا ہے کہ کیا حق کی مدد نہیں ہوگی؟ یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، کہ لوگ یعنی اللہ کی نصرت نہیں آئے گی؟ تو فرمایا ایسا نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ غلبہ پانے کی قدرت نہیں رکھتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تو لکھ دیا ہے کہ میں ضرور غالب آؤں گا، میں اور میرے رسول، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا ہے، زبردست ہے۔ اور یہاں پر قوت اور حجت کس معنوں میں ہے؟ قوت حجت کے بھی معنوں میں ہے۔ ایک وہ قوت جو تلوار کی قوت ہے، اور دوسری وہ قوت جو بیان کی قوت ہے، حجت کی قوت ہے، دلیل کی قوت ہے۔ ٹھیک ہے، تو قوت اور حجت، اور ایک تو یہ کہ سیف و سنان کی ہے، اور دوسری حجت و بیان کی ہے۔ ایک قوت دلیل میں ہے، ایک قوت تلوار میں ہے۔ تو آپ دیکھیں دلیل کے میدان میں تو اسلام ہمیشہ سے ہی غالب ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی پارٹی کا اخلاقی تفوق تو بہرحال ایک مسلمہ امر ہے۔ راست بازی، مکر و فریب سے اجتناب اس پارٹی کے زرعی اصول ہیں جنہیں ہر قسم کے لوگ پسند کرتے ہیں، اور نظریات جو کہ کبھی باطل نہیں ہوں گے، جن کی بنیاد سچ پر ہے، اور یہ مستقل ہیں اور ان کا غلبہ ہے۔ باطل نظریات ہر دور میں بنتے رہتے ہیں، بگڑتے رہتے ہیں، اپنی ہی موت آپ مر جاتے ہیں، لیکن اللہ کی پارٹی کے نظریات و عقائد سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بدستور قائم اور برقرار رہے ہیں، اور آئندہ بھی تا قیامت برقرار رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اور لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ سیاسی غلبہ بھی حاصل ہوگا۔ تو غالب رہنے سے مراد صرف سیاسی غلبہ نہیں ہے، لیکن سیاسی غلبہ بھی ضرور حاصل ہوگا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جنگ احزاب میں ہی مختلف طرح کے احزاب مل کر حق اور اللہ کی پارٹی کے مقابل آئے تھے، تو ضروری تھا کہ اللہ تعالیٰ بھی وہاں پر اپنی پارٹی کی مدد اور حمایت کرتے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے اپنی پارٹی کی مدد کی
کہ شیطان کی پارٹی ہر لحاظ سے خسارے میں رہی، ان کا مال بھی ضائع ہوا، محنت مشقت سفر بھی کرنا پڑا اور بالآخر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اور فلار کے سوا انہیں عافیت کی کوئی صورت نظر نہیں آئی۔ تو یہ تو ان کا دنیا میں انجام ہوا، اور آخرت میں اس سے زیادہ برے خسارے اور برے انجام سے دوچار ہوں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ مت سوچیں کہ یہ انجام اور یہ غلبہ صرف جنگ احزاب تک محدود تھا، بلکہ حق کے مقابلے میں آنے والی ہر پارٹی کا یہی حشر ہوتا ہے، بشرطے کے مقابلے میں لوگ بھی صحیح معنوں میں مسلمان ہوں، جن کے لیے فرمایا لا تجدو، نہ تم پاؤ گے قومن ایک قوم کو، یؤمنون جو ایمان لاتی ہے باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر، یوادون وہ محبت رکھتے ہیں۔ دوسری طرف آیا یحادون وہ حد یعنی کہ دشمنی رکھتے ہیں، شدید تلوار کی جیسی دشمنی، اور یہاں پر فرمایا کہ وہ ود میں محبت میں شدید ہیں، اور من حاد اللہ اور آپس میں محبت میں شدید ہیں، اور تم اس قوم کو نہیں پاؤ گے کہ وہ ود رکھیں من حاد اللہ، اللہ اس شخص سے جو اللہ سے دشمنی رکھتا ہے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ خواہ وہ ان کے اپنے باپ ہوں، او ابناءہم یا ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم یا ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم یا ان کے قبیلے کنبے کے افراد ہوں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں کتبہ لکھ دیا فی قلوبہم ان کے دلوں میں الایمان ایمان کو، وَأَيَّدَهُمْ اور مدد کی ان کی بروح منہ اپنی طرف سے ایک روح سے یعنی جبریل امین سے، وَيُدْخِلُهُمْ اور داخل کرے گا اللہ ان کو جناتن ایسے باغات میں تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار جن کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، رضی اللہ عنہم راضی ہو گیا ان سے اللہ، ورضوا عنہ اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اولئک حزب اللہ یہی اللہ کی پارٹی ہیں، یہی اللہ کا گروہ ہیں، جان رکھو، الا خبردار رہو، ان حزب اللہ بے شک اللہ کا گروہ ہم المفلحون وہی فلاح پانے والے لوگ ہیں۔ تو وہ لوگ جو کہ حزب اللہ ہیں، اللہ کی پارٹی کے لوگ ہیں، وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، ان لوگوں کو تم کبھی نہیں پاؤ گے کہ وہ یوادون من حاد اللہ و رسولہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی کرنے والے سے دوستی کریں، حال ان کا یہ ہے کہ اگر ان کے اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بیٹے، اپنے قبیلے کنبے کے افراد اگر حزب الشیطان میں چلے جائیں تو یہ ان سے بھی محبت نہیں رکھتے۔ مثلا سبحان اللہ، غزوہ احد میں سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عبید بن عمر کو قتل کیا، سیدنا عمر فاروق نے اپنے ماموں عاص بن حشام کو، سیدنا علی، سیدنا حمزہ اور عبید اللہ ابن الحارث نے علت ترتیب عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ کو قتل کیا، یعنی اپنے عشیرتہم کو۔ ایک دفعہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن اپنے باپ سے کہنے لگے، ابا جان آپ جنگ میں عین میری تلوار کی زد میں تھے مگر میں نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، بیٹا اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا۔ غزوہ احد کے قیدیوں کے متعلق مشورہ ہوا تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، ہر آدمی اپنے قریبی رشتہ دار کو قتل کر کے موت کے گھاٹ اتار دے۔ سبحان اللہ۔ غزوہ بنی مصطلق سے واپسی پر عبداللہ بن ابی منافق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ناجائز کلمات کہے تو ان کے بیٹے جن کا نام بھی عبداللہ ہی تھا اور سچے مومن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے، آپ حکم فرمائیں تو میں اپنے باپ کا سر کاٹ کر آپ کے قدموں میں لا رکھوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبعی رحم دلی کی بنا پر عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ایسا کرنے سے منع فرما دیا۔ سچے مومنوں کی تو شان ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی قریبی سے قریبی رشتہ دار کی بھی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اولئک کتبہ فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان لکھ دیا جاتا ہے۔ ایمان کی پہچان جاننا چاہتے ہو؟ ایمان مکمل ہو نہیں سکتا جب تک کہ دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے نہ ہو، اور آپس میں مومنوں کے تعلقات کیسے ہوں؟ گہرے تعلقات ہوں، آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی مدد آتی ہے، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان میں اپنی طرف سے روح پھونک کر ان کی ایمانی قوت کو بھی کئی گنا بڑھا دیتے ہیں، اور روح سے مراد روح القدس جبریل بھی ہو سکتے ہیں جو جنگ کے دوران نازل ہو کر مسلمانوں کی قوت ایمانی
نیکو بڑھاتے ہیں، بلکہ کوئی بھی اہم معاملہ ہو تو مومنوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی ہی تائید حاصل ہو جاتی ہے، لیکن اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ ایمان بھی تو اس درجے کا ہو، محبتیں نفرتیں اللہ کے لیے رکھنا، خواہ اس کی راہ میں اپنے رشتہ دار آ جائیں، خواہ اس کی راہ میں کوئی کنبا قبیلہ آ جائے، اپنے یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ آج کے دور کے حوالے سے اگر ہم اس کو دیکھیں تو جغرافیائی بنیادوں کی بنیاد پر محبتیں کی جاتی ہیں اور دوسروں کا ساتھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ ایک ہی بنیاد ہے جس پر حزب اللہ کو کھڑے ہونا ہے، اور وہ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے جینا، اللہ کے لیے مرنا ہو۔ اسی سے نصرت آئے گی۔ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی نا کہ نصرت کیوں نہیں آتی، باطل ہے کہ وہ سر چڑھتا چلا آ رہا ہے اور اس کا جھاگ ہے کہ اوپر تک چڑھ آیا ہے کہ مسلمانوں کے دل بے چین ہیں، دکھ سے بھر گئے ہیں، اس لیے نہیں آتی اللہ کی مدد کہ ایمان اس طرح کا نہیں ہے۔ ایمان اس درجے پر جائے، اپنے مومنوں کے لیے اٹھ کھڑے ہوں، ایک طاقت بن جائیں، جیسے شیطانی گروہ میں لوگ ایک طاقت بن گئے، شیطان نے ان کو اپنے حصار میں لے کر ان کو جکڑ لیا ہے، ہم اللہ کے حصار میں آ جائیں اس کے مقابل، اللہ کے لیے ہماری نفرتیں، ہماری محبتیں ہوں، ہم اللہ کی پارٹی کے لوگ ہوں۔ ایسے ہی لوگ ہیں جن کی دنیا میں بھی مدد کی جاتی ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ تو آئیے ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیاری کریں۔ اس دنیا کے فائدے کب تک رہیں گے؟ آج ہیں کل نہیں ہیں، آج آرام ہے کل نہیں ہے، آج کسی کی باری ہے جانے کی، کل ہماری آ جانی ہے، آج کسی پر مصائب ہیں، اللہ نہ کرے کل ہم پر نہ آ جائیں، اس سے پہلے ہی ہم آخرت کے لیے تیاری کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کا گروہ، آئیے اللہ کے گروہ میں شامل ہو جائیں۔ اور یاد رکھیے انا حزب اللہ ہم المفلحون، ہمیشہ کی کامیابی چاہتے ہو، ابدی کامیابی چاہتے ہو، دنیا میں تلاش کرو، دنیا میں نہیں ملے گی، وہاں پر ملے گی، قیامت والے دن ملے گی، اس کے لیے دنیا میں اللہ کی پارٹی بننا پڑے گا، خواہ مصائب آئیں، تکالیف آئیں، تانے آئیں، کچھ بھی ہو، لیکن اس راہ پر جم جائیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ دراصل صحابہ کرام ہیں جن کے لیے کتب فی قلوبہم الایمان لکھ دیا گیا اور ان کی روح الامین کے ذریعے مدد کی گئی۔ صحابہ کرام کی شان میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد قرآن میں بعض دیگر مقامات پر بھی مذکور ہے، جس سے ان کی انتہائی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ تو اس کے باوجود بھی نعوذ باللہ صحابہ کی شان میں بھی لوگ گستاخی کرتے ہیں یا ان کا انکار کرتے ہیں، انہیں اپنے ایمان کی خبر منانی چاہیے، اور ہمیں اپنے ایمان کو صحابہ کے درجے پر لے جانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وہاں پہنچ تو نہیں سکتے، لیکن ہم ان سے محبت کر سکتے ہیں اور ان کے جیسے اعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ وہ ہمارے رول ماڈلز ہوں، ہم ان کو پڑھیں وہ کیا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو مدد کن لوگوں کو نصیب ہوتی ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے ہی رشتہ داروں سے منہ موڑیں، اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے مخلوق کی نافرمانی کو برداشت کر لیں، اللہ کی نعمتیں پانے کے لیے مخلوق کی دی ہوئی نعمتوں سے منہ موڑ لیں، اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے مخلوق کی ناراضگی کو مول لے لیں۔ ہیں ہم وہ لوگ؟ اور اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں، خواہشات نفس کو دبانا پڑتا ہے، تانے سہنے پڑتے ہیں، انہی جگہوں پہ رہنا پڑتا ہے، اجنبی بن جانا پڑتا ہے۔ اسلام اجنبی ہو جائے گا نا تو تم بھی اجنبی ہو جانا۔ تو اللہ کے دین کے غلبہ کے لیے کام کرنے کی خاطر یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، قربانیاں دینی پڑیں گی، ٹھیک ہے؟ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کو تم اللہ کے دشمنوں سے محبتیں کرتا نہ پاؤ گے، آپس میں ان کو ایک دوسرے سے محبت کرتا پاؤ گے۔ تو یہاں پر ایک اصولی محبت سکھا دی گئی ہے۔ ایک تو فطری محبت ہوتی ہے نا اپنے بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے، کنبے قبیلے سے، یہاں پر ایک اصولی محبت سکھائی گئی ہے جو آخرت میں کام آنے والی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہماری وفاداریاں، ہماری محبتیں کس کی خاطر ہیں۔ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر ہماری محبتیں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ہیں تو کیا وہ ہمیں ابدی زندگی میں نفع دیں گی؟ وہ تو اس تھوڑی سی زندگی کے لیے کام آئیں گی۔ منافقوں کا حال دیکھ لیں کیا ہونے والا ہے، جو بتایا گیا بار بار۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کی حزب میں ہم شامل ہو جائیں، اللہ کی خاطر آپس میں محبت رکھیں، اللہ کی خاطر تعلقات بڑھائیں اور اپنے اختلافات کو بھی اللہ کی خاطر ہی بھول جائیں۔ انہی آیات کی تلاوت سنتے ہیں۔ فقدموا بين يدي نجواكم
فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔